عرس حضور مشاہد ملت رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنا میں ہم اور آپ حاضر ہیں۔ وہ حضور مشاہد ملت رضی اللہ تعالی عنہ جن کا پیغام زندگی بھر وہی تھا جو پیغام اعلی حضرت نے دیا، جو پیغام مظہر اعلی حضرت نے دیا، اور ان کا پیغام وہی تھا جو پیغام غریب نواز نے دیا تھا، اور ان کا پیغام وہی تھا جو سرکار غوث اعظم نے دیا تھا، اور ان کا پیغام وہی تھا جو کربلا میں امام حسین نے دیا تھا، اور ان سب کا پیغام وہی تھا جو بدر میں صحابہ نے دیا تھا، احد میں صحابہ نے دیا تھا، خندق میں صحابہ نے دیا تھا، خیبر میں صحابہ نے دیا تھا۔ کیا صحابہ پیغام دے رہے ہیں؟ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی بارگاہ میں ہے، سامنے جلوہ مصطفیٰ ہے اور پیغام دے رہے ہیں، نعت رسول سنا رہے ہیں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی نعت پڑھ رہے ہیں، ترجمہ سنیں کیا کہتے ہیں؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، آپ سے زیادہ حسن والا، آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھ نے نہیں دیکھا، میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ اب کوئی کہہ سکتا تھا حضرت حسان نے اپنی بات کی ہے، میری آنکھ نے نہیں دیکھا، حضرت حسان کی آنکھ نے نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے کہیں اور کوئی حسین و جمیل رہا ہو، خوبصورت رہا ہو، حسن و جمال والا رہا ہو۔ حضرت حسان اس اعتراض کے بھی گلے کو گھونٹ دیتے نہیں، یہی تک رہی۔ حقیقت کچھ اور ہے، آگے سنو۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، حقیقت یہ ہے کہ میرے نبی سے زیادہ حسن و جمال والا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ نہ پہلے کوئی پیدا ہوا، نہ بعد میں کوئی پیدا ہوا، اور نہ کوئی پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ حسن اگر کسی کا مشہور ہے تو وہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام وہ تسلیم ہے کہ ان کا حسن مشہور ہے، ان کا حسن مشہور ہے، مگر معاملہ یہ ہے کہ ان کا حسن بھی یہ ہے کہ ان کے حسن کو مصر کی عورتیں دیکھیں تو بے خبری میں اپنی انگلی کاٹ لے، کاٹ نہ لے بلکہ ان کی انگلی کٹ جائے۔ اور نبی کا حسن یہ ہے کہ جب نبی کے صحابہ دیکھیں تو اپنا سر کٹا دیں۔ اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اب اعلیٰ حضرت کا کلام تو دیکھیں، حسن یوسف پہ، کس پہ؟ اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ۔ حسن تو بہت دور کی بات ہے، ابھی وہاں حسن پہ، یہاں نام پہ۔ حسن یوسف پہ، یہاں نام پہ، حسن یوسف پہ، یہاں کٹی، حسن یوسف پہ کٹی۔ کٹنا اور ہے، کٹانا اور ہے۔ کٹنا قصدن نہیں ہوتا، دھوکے سے ہو جاتا ہے۔ آپ پیاز کاٹ رہے ہیں، سیب کاٹ رہے ہیں، چھری چل گئی دھوکے سے تو کیا کہتے ہیں؟ انگلی کٹ گئی۔ کوئی نہیں کہتا انگلی کاٹ دی یا کاٹ لی،
کٹ گئی دھوکے سے، بغیر قصد کے، بغیر ارادے کے، اور کٹانا یہ ہے کہ جان بوجھ کر کے کٹائے، قصدن کٹائے. تو یہاں وہاں کٹی، یہاں کٹاتے ہیں، وہاں حسن پہ، یہاں نام پہ، وہاں انگلی یہاں سر، وہاں انگلی یہاں سر، وہاں کٹنا ہے یہاں کٹانا ہے، وہاں عورتیں ہیں یہاں مردانے عرب ہے. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ. تو حضرت یوسف کا وہ حسن ہے کہ حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر کے دیکھا جب مصر کی عورتوں نے تو ان کی انگلیاں کٹ گئی، خبر بھی نہ ہوئی. یہاں تو صحابہ جذبہ لے کے جا رہے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں موقع ملے، یا رسول اللہ ہمیں موقع ملے، یاد کرو بدر کی تاریخ، میدان بدر کی تاریخ یاد کرو. جنگ بدر کا موقع ہے، صحابہ کرام کو لے کر کہ جب نبی نکلے ہیں میدان بدر کے لیے چلے ہیں، تو اب اس کے بعد اس وقت تک ارادہ نہیں تھا کہ جنگ کی جائے گی، کافروں کا مقابلہ کیا جائے گا. جب مدینہ شریف سے باہر نکل چکے تب معاملہ ایسا بنا کہ اب جنگ ہو سکتی ہے. تو اب نبی نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور صحابہ سے پوچھنے لگے، یا رسول، صحابہ سے پوچھنے لگے نبی کہ فرمانے لگے کہ ہو سکتا ہے اس سفر میں ہمارے سامنے جنگ کی نوبت آ جائے اور ہمیں جنگ کرنا پڑ جائے. تو صدیق اکبر آگے بڑھے، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں. فاروق اعظم آگے بڑھے، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں. مگر نبی مہاجرین صحابہ کو دیکھ رہے تھے، نبی مہاجرین انصار صحابہ کو دیکھ رہے تھے. انصار صحابہ جو مدینہ شریف کے رہنے والے تھے، مہاجر صحابہ جو ہجرت کر کے مکہ شریف سے مدینہ شریف آئے تھے، انصار صحابہ کو دیکھ رہے تھے. ان حضرات نے بیعت یہ کی تھی کہ مدینہ شریف پر کوئی حملہ کرے گا تو ہم آپ کے ساتھ مقابلہ کریں گے. یہاں معاملہ مدینہ شریف سے نکل کر کے میدان بدر میں جنگ کا معاملہ تھا. تو اب یہاں پر معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے بیعت اس پر کی تھی کوئی مدینہ شریف میں حملہ کرے ہم ساتھ دے کر کے مقابلہ کریں گے. اب نبی نے جب یہ دیکھا تو انصار صحابہ کو دیکھ رہے ہیں، ان کا وعدہ کسی اور پہ تھا، معاملہ یہاں مدینہ شریف کے باہر کا ہے. انصار صحابہ کو دیکھ رہے ہیں. انہی انصار صحابہ میں سے دو صحابی آگے بڑھتے ہیں جو اپنے اپنے قبیلے کے سردار ہیں. وہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیلی نہیں ہیں، وہ بنی اسرائیل تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. آپ جائے اور آپ کا رب جائے اور جا کر کے جنگ کرے، ہم تو یہی بیٹھے رہیں گے، ہم بنی اسرائیلی نہیں ہیں. یا رسول اللہ ہم تو محمدی ہیں، ہم آگے سے بھی لڑیں گے، پیچھے سے بھی لڑیں گے، دائیں سے بھی لڑیں گے، بائیں سے بھی لڑیں گے. یا رسول اللہ جب تک دم میں دم ہے آپ پر آج آ جائے یہ گوارا نہیں ہو سکتا. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. ایک صحابی اور ہے حضرت مقداد غالب نام ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ اشارہ تو کریں، آپ کہیں گے تو ہم سمندر میں کودنے کو تیار ہیں. یہ جان کیا ہے، ایک جان کیا ہے، لاکھوں جانے ہو تو یا رسول اللہ آپ کے قدموں پہ قربان ہے. سنو مسلمانوں، جب صحابہ کا یہ جذبہ تھا تو جنگ بدر میں کامیاب تھے، جنگ احد میں کامیاب تھے، جنگ خندق میں کامیاب تھے، جنگ خیبر میں کامیاب تھے، جنگ کربلا میں کامیاب تھے. جب صحابہ کا یہ جذبہ تھا تو ہر مقام پہ کامیاب تھے. مگر آج ہمارا جذبہ جب سرد ہو گیا، عشق رسول کا جذبہ کمزور ہو گیا ہے تو آج ہم مارے جا رہے ہیں، ذلیل کیے جا رہے ہیں. اگر آج بھی چاہتے ہو تمہاری سربلندی ہو تو راستہ صرف یہ ہے کہ جو نبی کا
ہو اسے اپنا بناؤ، جو نبی کا گستاخ ہو لات مار کے کہہ دو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت۔ حضرت حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسن والا میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، حقیقت یہ ہے کہ آپ سے زیادہ جمال والا کسی عورت نے پیدا ہی نہیں۔ حضرت یوسف کا حسن مشہور، مگر فرمایا گیا حسن کے 100 حصے ہوئے، ایک حصہ حضرت یوسف کو ملا ہے اور 99 حصہ میرے آقا کو ملا ہے۔ حضرت یوسف کا حسن بہت مشہور ہے نا، مگر معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ قرآن شریف اٹھائیں آپ، قرآن شریف اٹھائیں آپ، قرآن شریف میں حضرت یوسف کے حسن کی قسم یاد نہیں فرمائی گئی ہے۔ حضرت یوسف کا حسن ہے مگر قسم اللہ نے یاد فرمائی تو حضرت یوسف کے چہرے کی نہیں بلکہ نبی کے چہرے کے بارے میں قرآن نے کہا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، نبی کے چہرے کی قسم اور اس کے نور کی قسم، اس کی چمک کی قسم، تو قسم یاد فرمائی جا رہی ہے نبی کے چہرے کی، اور نبی کے چہرے ہی کی نہیں بلکہ نبی کی زلف پاک کی قسم یاد فرمائی جا رہی ہے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، رات کی قسم جب تاریکی چھا جائے، اور یہی تک نہیں بلکہ نبی کے شہر کی قسم یاد فرمائی جا رہی ہے۔ لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر کی قسم کیا ہے محبوب آپ اس میں جلوہ گر ہیں۔ یہی تک نہیں نبی کے قول کی قسم، نبی کے فرمان کی قسم یاد کی جا رہی ہے۔ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، اے محبوب تمہارے قول کی قسم جو تم کہہ رہے ہو یا ربی إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، یہی تک نہیں نبی کی زندگی کی قسم یاد فرمائی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، نبی تمہاری زندگی کی قسم کہ یہ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہی تک نہیں بلکہ نبی کے زمانے کی قسم یاد کی جا رہی ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اے محبوب تمہارے زمانے کی قسم، نبی کے چہرے کی قسم قرآن یاد کرے، نبی کی زلف کی قسم قرآن یاد کرے، نبی کے شہر کی قسم قرآن یاد کرے، نبی کے قول کی قسم قرآن یاد کرے، نبی کی بقا کی قسم قرآن یاد کرے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، اور کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ یہ ہے شان مصطفیٰ، یہ ہے عظمت مصطفیٰ، یہ ہے مقام مصطفیٰ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نبی کی شان کو سمجھنا ہے تو قرآن میں دیکھو، ان محاوروں کی کتابوں میں مت ڈھونڈو کہ نبی کی شان کیا ہے، یہ دیکھ ان کی کتابوں میں دیکھو گے تو ان کی کتابوں میں ملے گا نبی ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے معاذ اللہ، ان کی کتابوں میں دیکھو گے تو ملے گا معاذ اللہ شیطان کا علم نبی کے علم سے زیادہ ہے معاذ اللہ، ان کی کتابوں میں دیکھو گے تو ملے گا کہ نبی کا علم جانوروں بچوں پاگلوں کی طرح ہے معاذ اللہ، ان کی کتابوں میں دیکھو گے تو دیوبندیوں کی کتاب میں ملے گا کہ نبی نے اردو دیوبند کے مدرسے سے حاصل کی ہے معاذ اللہ، اردو زبان دیوبند کے مدرسے سے سیکھی ہے معاذ اللہ۔ ان کی کتابوں کو آپ دیکھو گے تو وہاں ملے گا کہ نبی حاجی امداد اللہ کے مہمانوں کا کھانا بنانے کے لیے
لیے آ رہے ہیں معاذ اللہ، یہ ان کی کتابوں میں نظر آ رہا ہے. یہ کہتے ہیں نبی کی تعریف بھی ایسی کرو جیسے انسان کی جاتی ہے، بشر کی جاتی ہے معاذ اللہ رب العالمین. اس لیے ان کی کتابیں دیکھو گے تو نبی کی عظمت سمجھ میں نہیں آئے گی. نبی کی عظمت کو سمجھنا ہے تو قرآن پڑھو اور اس کی شرح دیکھنی ہے، اس کی ترجمانی دیکھنی ہے تو ہدایت بخشش. وہ شان مصطفیٰ. تو جو پیغام صحابہ کا تھا وہی پیغام کربلا والوں کا، وہی پیغام غوث اعظم کا، وہی غریب نواز کا، وہی اعلیٰ حضرت کا، اور وہی مظہر اعلیٰ حضرت کا، اور وہی مشاہد ملت جن کے عرس میں ہم آئے ہیں. کیا فرماتے حضرت حسان؟ آگے سنیے، کہتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، من کل عیب. یا رسول اللہ، آپ ہر عیب سے بالکل پاک پیدا کیے گئے ہیں. ہر عیب سے بالکل پاک پیدا کیے گئے. کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ ویسے پیدا کیے گئے ہیں جیسے آپ پیدا ہونا چاہتے تھے. جو آپ کی مرضی تھی ایسے آپ پیدا کیے گئے ہیں. تو اب حضرت حسان کا عقیدہ کیا ملا ہمیں، صحابی کا عقیدہ کیا ملا ہمیں کہ یا رسول اللہ، آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، آپ ہر عیب سے پاک ہیں. یہ حضرت حسان عقیدہ دے رہے ہیں. اب میں پوچھتا ہوں عیب کسے کہتے ہیں یہ تو بتاؤ. عیب کہا کسے جائے گا؟ اگر علم میں کمی ہے تو یہ بھی عیب ہے، اختیار میں پاور میں کمی ہے تو یہ بھی عیب ہے، اور عظمت میں کمی ہے تو یہ بھی عیب ہے. اگر شان میں کمی ہے تو یہ بھی عیب ہے، حسن میں کمی ہے تو یہ بھی عیب ہے، کمال میں کمی ہے تو یہ بھی عیب ہے. تو کس طرح کی کمی جہاں جہاں نظروں میں آئے گی، جو جو کمی کی چیزیں ہیں وہ سب عیب کی چیزیں ہیں. یعنی حضرت حسان عقیدہ دے رہے ہیں میرے نبی کے نہ علم میں کمی ہے، نہ فضل میں کمی ہے، نہ جمال میں کمی ہے، نہ کمال میں کمی ہے، نہ اختیار میں کمی ہے، نہ کسی اور طرح کی کسی چیز میں کمی ہے. یعنی ہر کمی سے پاک ہے. تو پتہ کیا چلا؟ جو نبی کے علم میں کمی نکالے وہ عیب ڈھونڈ رہا ہے، جو نبی کے اختیار میں کمی نکالے وہ عیب ڈھونڈ رہا ہے، جو نبی کو بے بس کہے وہ عیب ہی بتا رہا ہے، جو نبی کو مجبور بتائے وہ عیب بتا رہا ہے. اور حضرت حسان عقیدہ دے رہے ہیں میرا عقیدہ یہ ہے کہ نبی ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں. وہی فرمان جب ہندوستان میں حضرت سیدنا سرکار شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے سنا تو پکار اٹھے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال یا سید البشر، لقد من وجهك المنیر لقد نور القمر، من وجهك المنیر لقد نور القمر. اور فرماتے لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. یا صاحب الجمال، اے خوبصورتی والے آقا، اے حسن و جمال والے آقا، یا سید البشر، اے انسانوں کے سردار آقا، اے کائنات کے سردار آقا، من وجهك المنیر لقد نور القمر. آپ کا چہرہ تو وہ ہے کہ چاند بھی آپ کے چہرے سے روشن ہے، آپ کے چہرے کی روشنی پا کر کے چاند روشن ہے. لا يمكن الثناء كما كان حقه، حقیقت یہ ہے کہ آپ کی تعریف و توصیف کما حقه بیان ہی نہیں ہو سکتی ہے. اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ خدا کے بعد کوئی ہے تو بس مصطفیٰ ہے. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ. اب یہی پیغام اعلیٰ حضرت نے دیا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواہ کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. تو یہ پیغام جو صحابہ نے دیا تھا وہی اعلیٰ حضرت نے دیا ہے، اور وہی پیغام مظہر اعلیٰ حضرت نے دیا ہے، وہی پیغام حضور مشاہد ملت نے دیا ہے، اور وہی پیغام آج شیر ہندوستان دے رہے ہیں.
صحابہ کی زندگی کیا ہے؟ وہی گلشن صحابہ نے جسے خونوں سے سینچا تھا، اجاڑا جا رہا ہے اب تو اے ابر صفا اٹھیے۔ آج کیا ہوتا ہے؟ آج اگر وہابیت، دیوبندیت، رافضیت، ناصبیت کے خلاف اگر کچھ سخت جملے نکل جائیں یا نکالیں، رد کریں، تو صلح کلیوں کی تک کو تکلیف ہوتی۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ وہ تو بڑا سخت بولتے ہیں، بہت برا بولتے ہیں، بہت کڑوا بولتے ہیں۔ ابے یہ بتا حق بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ کڑوا بولتے ہیں، سخت بولتے ہیں، بہت سخت اور سست کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں۔ یعنی کوئی حق بیان کرے تو وہاں تمہیں تعجب ہو کہ سخت بول دیا، مگر کسی، مجھے بتاؤ انصاف سے، آج فتنے پیدا ہو رہے ہیں، پاکستان سے فتنہ پیدا ہو رہا ہے، وہ مردود طارق نام مسعود مردود کہہ رہا ہے نبی نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے، ویڈیو موجود ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ وہ مردود پاکستان کا انجینئر خبیث، وہ اللہ کے ولیوں کی کرامتوں کا مذاق بنا رہا، وہ انکار کر رہا ہے، کہہ رہا ہم تو سائنس پڑھے ہوئے ہیں، یہ عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے۔ ہم نے یہی کہا، بے بیوقوف گھامر، تیرا ایمان سائنس پر ہے، میرا ایمان قرآن میں اللہ کے ولیوں کی کرامت کا بیان ہے نا؟ اور اس طرح کے فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ وہ مردود طارق جلیل وہ کہہ رہا ہے نبی کے اوپر جب پہلی وحی نازل ہوئی، اقرا، جبریل امین لے کر کے آئے تو نبی نے فرمایا ما انا بقاری، اس کا ترجمہ وہ کرتا ہے کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، معاذ اللہ، جبکہ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے، اس کا ترجمہ میں نہیں پڑھتا، نبی نے فرمایا میں نہیں پڑھتا، اب وہ ترجمہ کر رہا مجھے پڑھنا نہیں آتا، معاذ اللہ، کتنا فرق ہے۔ وہ نبی کی توہین اس طرح سے کرے، وہ کربلا شریف کے واقعے میں امام حسین کے بارے میں کہے امام حسین پاگل تھے جو کربلا چلے گئے، معاذ اللہ، معاذ اللہ رب العالمین، استغفر اللہ۔ اس طرح سے اس کے علاوہ سنی کہلانے والے بھی کچھ مولوین خبیث ہیں جو یہ کس طرح کی بات کرتے، وہی پاکستان کا مولوی، وہ پگڑ والا الیاس اختر، وہ مکار، وہ کہتا ہے کربلا کے میدان میں پانی نہیں تھا، امام حسین نے وضو کہاں بنایا کہ نماز پڑھ رہے ہوتے۔ یہ جو لوگ کہتے سجدے میں سر کٹایا، سجدے میں سر کٹایا، پانی نہیں تھا، وضو نہیں کیا تو سجدے میں کیسے سر کٹایا؟ یہ وہ بول رہا ہے، بکواس کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں بھی مولوی ہیں جو پاکستانی مولویوں کی تائید کر رہے ہیں۔ وہ پاکستان میں مولوی آصف جلالی کہتا ہے حضرت خاتون جنت غلطی پر تھی، خطا پر تھی، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہاں ہندوستان میں بھی ایک مولوی دلی میں بیٹھ کر کے بکواس کر رہا تھا کہ کربلا میں تو پانی موجود تھا، امام حسین کے خیمے میں پانی موجود تھا، معاذ اللہ، جبکہ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں لکھ رہے ہیں 3 روز تک بھوکا پیاسا رکھا گیا نبی کے مقدس گھرانے کو، حضرت علی اصغر کو پیاسا تڑپایا گیا، ان یزیدیوں نے شہید کیا، اور اس کے بعد بھی یہی ہندوستان میں بیٹھ کر کے ایک مولوی کہہ رہا ہے کہ یہ کربلا شریف کا واقعہ ایسے ہی ہے جیسے فلمی کہانیاں، معاذ اللہ رب العالمین۔ لوگوں نے واقعات گڑھ لیے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، استغفر اللہ۔ اس طرح کی خباثتیں ہو رہی ہیں، تم بتانے کا مطلب، اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ میں ان سب چیزوں کو بتا اس لیے رہا ہوں کہ آج تک کہیں پر آپ نے لوگوں سے یہ گفتگو بھی کرتے ہوئے سنا کہ ہاں وہ بڑا حرامی ہے، وہ ایسی بات کر رہا ہے؟ بولیے، جو رد کرے اس کے بارے میں کہتے ہو بڑا سخت ہے، بہت سخت بولتے ہیں، بہت کڑوا بولتے ہیں، اور ان خبیثوں نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں تو کبھی کسی نے یہ کہا کہ یہ حرامی کیا بول رہا ہے، یہ طارق جلیل حرامی کیا بول رہا ہے، یہ طارق مسعود حرامی کیا بول رہا ہے، یہ انجینئر حرامی کیا بول رہا ہے، یہ الیاس اختر خبیث کیا بول رہا ہے، یہ شہریار خبیث کیا بول رہا ہے، یہ اشتیاق خبیث کیا بول رہا ہے؟ کبھی کوئی بولا؟ بولیے، بولا؟ بلکہ الٹے آتے ہیں، ہاں اس کا ثبوت دیجیے، ایسا کہہ رہا ہے،
اس کا ثبوت دیجیے، ایسا کہہ رہا ہے۔ ابے ثبوت کیا مانگتا ہے؟ نبی کی شان یہ ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے زندگی بھر، مسلمان نہیں ہوگا جب تک محمد رسول اللہ نہیں پڑھے گا۔ بھئی یہی کافی ہے کہ ان کا نام لے گا، کلمہ پڑھے گا تو مسلمان ہو۔ اور لوگوں کو تک حرامی کہہ دیتے ہیں، حرامی کہہ دیتے ہیں۔ کچھ لوگ آئے کہ نہیں ایسے الفاظ ہم لوگ نہیں بولتے، ہمارے اسٹیج سے نہیں بولا جاتا۔ ابے ہجڑوں کی جماعت ہو کیا؟ ارے نبی کی شان تو نبی کی شان ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ درس دے رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، حدیث کا درس دے رہے ہیں، فقہ کا درس دے رہے ہیں، باہر بچے کھیل رہے ہیں، کھیلتے کھیلتے گیند اندر آ گئی۔ اب بچوں میں یہ ہوا کہ کون جائے، امام اعظم درس دے رہے ہیں، کون جائے بال اٹھانے، گیند اٹھانے۔ وہ کہا تم جاؤ، وہ کہا تم جاؤ، بچے آپس میں۔ ایک لڑکا بچہ تھا، بے باکی کے ساتھ آیا اور گیند اٹھایا، چلا گیا۔ امام اعظم نے دیکھا، فرمایا یہ حلالی نہیں ہے، یہ حلالی، یہ بے باکی اس لیے آئی کہ اس کے اندر حلال خون نہیں ہے۔ نبی کی حدیث کا درس چل رہا ہے اور بے باکی سے چلا آیا، یہ حلالی نہیں۔ ابے جب یہاں پر بے باکی دکھائے تو حلالی نہیں، تو جو نبی کی شان میں بے باکی دکھائے وہ حلالی کیسے ہوگا؟ اور واقعی جب بعد میں لوگوں نے تحقیق کی تو واقعی وہ حلالی نہیں تھا، واقعی وہ حلالی نہیں تھا۔ تو نبی کی شان میں زبان کھولے اور ہو حلالی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، سمجھ رہے؟ تو ہم ایسا کہتے ہیں تو بڑی تکلیف ہو۔ لوگ تو کہنا یہ ہے کہ اگر بد مذہبوں کے خلاف، گستاخ رسول کے خلاف، دشمنان رسول کے خلاف اگر سخت تقریر ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں بڑا سخت بولتے ہیں، جھیلے گا کون، برداشت کرے گا کون، ایسا کیسے ہوگا، ویسا کیسے ہوگا، یہ ہے وہ ہے، 10 طرح کی باتیں ہیں۔ مگر یاد کرو صحابہ کو، صحابہ سے دین ملا ہے، صحابہ سے ہمیں ایمان ملا ہے۔ وہی گلشن صحابہ نے جسے خونوں سے سینچا تھا، اجاڑا جا رہا ہے اب تو اے ابرے سخا اٹھی ہے۔ جنگ بدر ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں، کھڑے ہیں، ایک کم عمر کے نوجوان، کم عمر صحابی دائیں سے آتے ہیں، کان میں پوچھتے ہیں چچا ابو جہل کون ہے؟ حضرت معوذ نام ہے۔ دوسرے بھائی حضرت معاذ، وہ بھی قریب برابر عمر کے تھے، 1-2 سال چھوٹے بڑے، وہ آئے کان میں دوسری طرف پوچھ رہے چچا ابو جہل کون ہے؟ فرماتے میں نے دونوں طرف دیکھا کہ یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے، ابو جہل بڈھا، یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے دونوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ بیٹو کہ تم ابو جہل کو جان کے کیا کرو گے؟ فرمایا کیا کریں گے؟ ہم نے سنا ہے کہ وہ میرے نبی کی توہین کرتا ہے، میرے نبی کی توہین کرتا ہے۔ جب سے سنا ہے قسم کھانی ہے یا تو ابو جہل کو ماروں گا یا لڑتے لڑتے اپنی جان دے دوں گا۔ اب جب دیکھا تو اتنے میں وہ ابو جہل سامنے دکھ گیا۔
فرمایا وہ جو دکھ رہا ہے وہی ابو جہل ہے. اب ان دونوں صحابی نوجوان کم عمر صحابی نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، تلواریں اٹھائی اور میدان میں چلے گئے. دونوں نے مل کر کے ابو جہل کو مار مار کے نیچے گرا دیا، ڈھیر کر دیا. ابو جہل تڑپ رہا تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود گزرے تو اس کی وہ تڑپ رہا تھا، آخری وقت تھا. آپ نے اس کی گردن پر پاؤں کو رکھ کر کے رگڑا اور فرمایا نبی کے گستاخ کا انجام یہی ہوتا ہے. آج کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ہم امید لگاتے ہیں ہاں اللہ کی طرف سے مدد آئے گی. میدان بدر میں 5000 فرشتے آئے تھے، ہے نا، تلواریں چل رہی تھی، کافروں کی گردن کٹ رہی تھی، سر جدا ہو رہے تھے، بازو کٹ رہے تھے، مگر کاٹنے والا نہیں دکھ رہا تھا. تو یہ کون لوگ تھے؟ یہ فرشتے تھے. قرآن شریف میں 5000 فرشتے آئے تھے میدان بدر میں. اور جنگ خندق میں کیا ہوا تھا؟ جنگ خندق میں کافروں کی کئی جماعتیں آ گئی تھی مقابلے میں. خندق کھودی گئی تاکہ وہ اس پار سے اس پار نہ آ پائے، اور بڑا زبردست آپس کا مقابلہ تھا. اور اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی ہوا چلی کہ ان کے خیمے اجڑ گئے، ان کے جانور مر گئے، ان کے کھانے پینے کے سامان برباد ہو گئے. وہ سب برباد ہوتے نظر آئے. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس آیت کریمہ میں اس کا بھی ذکر فرمایا. تو وہاں ہوا آئی، کافر برباد ہو رہے ہیں. میدان بدر میں فرشتوں کی جماعت آ رہی ہے. لوگ امید لگاتے ہیں، یہ واقعہ سن کے بڑے خوش ہوتے ہیں، مسلمانوں کی مدد تو ہوگی، مسلمانوں کی مدد تو ہوگی. ابے مسلمان تو بند، مسلمانوں کی مدد ہوگی. وہ صحابہ تھے، فرشتوں کی جماعت آئی تھی، اللہ کی طرف سے ہوا چلی تھی، مگر یہ تو دیکھ رہا ہے مسلمانوں کے لیے مدد آئی تھی. یہ بھی تو دیکھ کہ ان کا کردار کیا تھا. ان کا کردار یہ تھا کہ سامنے کافروں کی طرف سے، دشمنان رسول کی طرف سے باپ ہے تو چھوڑنے کو تیار نہیں، بیٹا ہے تو چھوڑنے کو تیار نہیں، چچا ہے تو چھوڑنے کو تیار نہیں. اور تمہاری صلح کلیت یہ ہے کہ شادی میں کارڈ دے کر کے بلاتے ہو، آؤ کھانا کھاؤ. کہاں مدد آئے گی؟ اللہ نے فرمایا ہے ہم تمہاری مدد کریں گے. قرآن میں ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، مدد ہوگی روح القدس کے ذریعے سے ہوگی، اللہ کی طرف کی روح سے مدد ہوگی. قرآن میں ہے مدد ہوگی، ہمارا ایمان ہے. مگر اس سے پہلے بھی تو پڑھو، کیا ہے اس سے پہلے؟ اس سے پہلے ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منه. اللہ نے وعدہ فرمایا ہے روح القدس کے ذریعے سے ہم مدد کریں گے، مگر پہلے یہی فرمایا ہے، یہی مفہوم ہے کہ نبی کے گستاخوں سے الگ ہو جا، ہم مدد کریں گے. باپ ہو تو الگ ہو جا، ولو کانوا آباہم، بیٹا ہو تو الگ ہو جا، او ابناہم، بھائی ہو تو الگ ہو جا، او اخوانہم، رشتہ دار ہو تو الگ ہو جا، او عشیرتہم، کوئی ہو الگ ہو جا، مدد ملے گی. کھاؤ وہابیوں کے ساتھ مدد کی امید رکھو فرشتوں سے، کھاؤ دیوبندیوں کے ساتھ مدد کی امید رکھو فرشتوں سے. فرشتوں کی جماعت نازل ہوئی جنگ بدر میں. دیکھو تو صحیح کیسا مقابلہ تھا جنگ بدر میں. تمہیں کہہ دیا جائے آؤ گے مقابلے میں، آؤ گے؟ اب تو خالی اندیشہ خطرہ ہے، تو صرف اندیشے میں اب وقت آ گیا ہے کلمہ پڑھنے والے ایک ہو جائیں.
خالی خطرہ ہے تو ایک ہو جائے. وہاں صحابہ کا کردار معلوم ہے. عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا, منافقوں کا سردار تھا, اور اس کے بیٹے تھے جو صحابی رسول. عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار اور بیٹے صحابی رسول, اور ان کا بھی نام عبداللہ, باپ کا نام بھی عبداللہ اور صاحبزادے کا بھی نام عبداللہ. باپ نے ایک جنگ کے موقع پر مہاجرین اور انصار صحابہ میں لڑائی کروانے کی کوشش کی, اور اس نے مہاجرین حضرات کو ذلت کے طور پر کچھ جملے کہے کہ یہ مہاجرین, انہیں ہم نے گھر دیا, مکان دیا, رہنے کے لیے سب چیزیں دی, اور یہی ہم سے لڑنا چاہتے ہیں. ذلت کے طور پر کچھ جملے کہے, اور انہی مہاجرین میں تو میرے آقا بھی ہیں. اب جب یہ خبر اس کے صاحبزادے جو صحابی تھے ان کو خبر ہوئی تو بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ, میں نے سنا ہے کہ اس نے ایسے سے جملے کہے ہیں, اگر قتل کا حکم ہو تو اجازت دیجیے, کوئی اور نہیں, میں ماروں گا. یہ ہے کردار صحابہ. اور یہیں تک نہیں, جب واپسی ہوئی مدینہ شریف کے باب مدینہ پہ جب پہنچے, دخول ہونے والا تھا مدینہ شریف میں, داخل ہونے والے تھے, تلوار لے کر کے کھڑے ہو گئے اپنے باپ کے سامنے. ہم نے سنا ہے کہ تم نے ایسا ایسا کہا ہے, ذلیل کہا ہے مہاجرین کو, انہی مہاجرین میں میرے آقا بھی ہیں. تو یہ کہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ عزت والے نبی ہیں اور سب سے بڑا ذلیل میں, تب چھوڑوں گا ورنہ گردن مار دوں گا. اس نے کہنا پڑا سب سے زیادہ عزت والے نبی ہیں, سب سے زیادہ ذلیل میں ہوں. پھر تلوار ہٹائی. کیا ہے کردار صحابہ؟ تم کارڈ دے کر کے بلاؤ, شادی میں دعوت کھلاؤ, چوری چپکے سے مل جاؤ وہابیوں سے, اور اس کے بعد کہو کہ ہمارے اندر ہمیں مدد ملے گی, ہم اور یہ ہو جائے گا, ویسا ہو جائے گا. اللہ کا وعدہ سچا ہے, لا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. غم نہ کرو, سستی نہ کرو, تم ہی بلند ہو, تم ہی کامیاب. شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو, اگر تم مومن ہو. یہ شرط, یہ قید ہے. ایمان کیا ہے تو بتانا یہ ہے کہ صحابہ کرام کا طریقہ یہ, ان کا کردار یہ. مگر آج آس لگائے بیٹھے ہیں کہ ایسا ہوگا, ایسا ہوگا, یقیناً ہوگا. لوگ کہتے ہیں کہ کعبے پر حملہ کرنے کے لیے وہ ابرہا کا قافلہ چلا تھا, ہاتھی لے کر کے آیا تھا کعبہ شریف کو گرانے کے لیے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے غیب سے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیج دیا کنکر دے کر کے, ابابیل, اور انہوں نے جب ان پرندوں نے جب کنکر گرائے تو وہ ہاتھی پر سوار آدمی کے سر کے اندر سے چبھتا ہوا وہ کنکر پورا چیرتا ہوا ہاتھی کے پیٹ کو اور جسم کو چیرتا ہوا نیچے آ جاتا تھا, اور وہیں پر وہ ہاتھی اور ہاتھی کا سوار بھی مر جاتا تھا. یہ مدد آئی ہے, تاریخ میں ہے, مگر بات وہی ہے کہ ایمان میں پختہ بنو. صحابہ نے کیا کیا؟ آج ہم چند باتوں میں ڈر جاتے ہیں. صحابہ کا طریقہ کیا تھا؟ جنگ بدر میں جب صحابہ چلے تو دیکھو تو صحیح, کیا معاملہ تھا, کیا عالم تھا. صحابہ کرام کا عالم یہ تھا کہ 2 یا 3 تلواریں تھیں, اور ادھر کافروں میں ہر ایک کے پاس تلوار. یہاں کل 3 تلواریں تھیں, اور یہاں صحابہ کا عالم 313 تھے, وہاں کافروں کی تعداد 950, 1000 قریب, اور یہاں گھوڑے بھی گنے چنے تھے, اور وہاں ہر ایک کے پاس سواری ہے, ہر ایک کے پاس لڑنے کے لیے تیار سامان ہے. ادھر صرف 70 گھوڑے تھے, ادھر جو ہے
770 گھوڑے تھے. اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ جنگ کے سامان بھی کم ہیں، افراد بھی کم ہیں، تعداد بھی کم ہے. ادھر سامان، ہتھیار، ساری چیزیں ہیں. کوئی پیدل نہیں ہے، یہاں زیادہ تر پیدل ہیں. میدان بدر میں آ رہے ہیں، جنگ کے لیے اتر رہے ہیں. اور اس کے بعد عالم کیا ہے؟ ذرا سا پیچھے ہٹنے کے لیے کسی کے اندر ذرا سی فکر نہیں کہ پیچھے ہٹ جائیں گے. کوئی یہ نہیں سوچ رہا ہے پیچھے ہٹ جائیں گے. ہر ایک آگے بڑھ کر کے لڑنے کو تیار ہے، لڑنے کو تیار ہے، جان دینے کو تیار ہے. اللہ کی طرف سے مدد آ رہی ہے. نبی دعا کر رہے ہیں، اور نبی کا علم غیب تو دیکھو، سبحان اللہ. جنگ ہوگی صبح، نبی صحابہ کو ساتھ میں لیتے ہیں، عصائے مبارک لیتے ہیں، میدان میں پہنچتے ہیں. یہاں ابو جہل مارا جائے گا، یہاں عتبہ مارا جائے گا، یہاں شیبہ مارا جائے گا، یہاں ولید بن عتبہ مارا جائے گا. ایک ایک کافر کا نام لے کر کے نشان کھینچ رہے ہیں، نشان کھینچ رہے ہیں. آج 1400 سال کے بعد وہابی کہہ رہا ہے نبی کو غیب کیا معلوم. معاذ اللہ، اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے نبی کو غیب کا علم نہیں. وہاں صحابہ کے سامنے نبی بتا رہے ہیں. صحابہ نے بھی سبحان اللہ، کسی نے اعتراض نہیں کیا یا رسول اللہ کل ہوگا، آپ کیسے بتا رہے ہیں؟ بلکہ نشان کو یاد رکھ لیا، کس جگہ کس کے بارے میں بتایا ہے، کس جگہ کس کے بارے میں بتایا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم جس جگہ نبی نے بتایا تھا اس سے بال برابر نہ ادھر نہ ادھر، اسی نشان پر ہر کافر مارا گیا. تو صحابی نبی کا علم غیب مانے، وہابی انکار کرے تو سنیوں بتا دینا ہمیں صحابی کا عقیدہ چاہیے، وہابی کا نہیں چاہیے. تو بتانے کا مطلب یہ ہے ان سے مشاہد ملت ہے. صحابہ کا نام لو تو پکے وفادار بنو، اہل بیت کا نام لو تو پکے جانثار بنو، حسینی بنو تو صرف کھچڑا کھانے کے لیے نہ بنو بلکہ یہ بتانے کے لیے بنو دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مرمت کیجیے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے. وما علینا الا البلاغ.